نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کے لیے ریاست اور فرد کا جو تعلق ہے یہ ایک انتہائی ایک اہم موضوع ہے، بلکہ ریاستوں کا جو دائرہ کار ہے فرد اور ریاست کے باہمی تعلق کے لحاظ سے وہی دائرہ کار متعین کرتا ہے ریاست کی نوعیت کو، کیا وہ ایک ویلفیئر ریاست کے کانسیپٹ سے متعلق ہے یا ایک مطلق العنان ریاست کا تصور اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح ریاست کی سرگرمیوں کے لحاظ سے جو ایک بنیادی جو ایک نقطہ نظر ہے اس کو متعین کرنے کا جو ایک بنیادی سوال ہے وہ فرد اور ریاست کا جو ہے وہ باہمی تعلق ہے۔ اگر ہم فرد اور ریاست کے باہمی تعلق کے لحاظ سے جو پولیٹیکل سائنس کے جو نظریات ہیں اگر ہم ان نظریات کا جائزہ لیں تو بنیادی طور پر ہم ان کو 3 حصوں میں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ ایک تصور وہ ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ ریاست بذات خود مقصد ہے، دوسرا تصور وہ ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے ریاست بذات خود مقصد نہیں بلکہ مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، اور ریاست کے افراد کے باہمی تعلق کے لحاظ سے جو تیسرا تصور پایا جاتا ہے وہ افادیت پسندوں کا تصور پایا جاتا ہے۔ اگر ہم ریاست فرد اور ریاست کے باہمی تعلق کے لحاظ سے جو پہلا تصور پایا جاتا ہے کہ فرد اور ریاست کے باہمی تعلق ہے ریاست جو ہے وہ بذات خود مقصد ہے، اس کا بنیادی اصول اور تصور یہ ہے کہ جو ریاست ہے اس کو طاقتور مضبوط بنانے کے لیے فرد کے حقوق کو بھی اگر پامال کیا جانا ضروری ہو تو اس کو پامال کر دینا چاہیے، یعنی کہ ریاست کے اغراض و مقاصد یا ریاست کی طاقت کا حصول جو ہے ایٹ اینی کاسٹ جو ہے وہ یقینی بنایا جانا چاہیے۔ اور پھر جب ریاست اس سوچ اور فکر کے تحت کوئی قیام پذیر ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا تصور حکومت کا تصور پیدا ہو جاتا ہے جو مطلق العنان حاکمیت کے تصور سے منسلک ہوتی ہے۔ پھر حکومت اور ریاست کا جو فرق ہے وہ بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح حکومت کی تمام جو سرگرمیاں ہیں وہ ریاست کی سرگرمیاں قرار پاتی ہیں، اور حکومت کی سرگرمیوں کے خلاف کوئی ہونے والا جو عمل ہے اس کو ریاست کے خلاف تصور کیا جاتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ ایک مطلق العنان اور جابر نظام حکومت قائم ہو جاتا ہے جس کے اندر فرد کے جو حقوق کا تحفظ یا ان کے آزادی اور خود مختاری کا جو تصور ہے وہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے یا ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس تصور کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی سمجھ لینا ضروری ہے کہ اس تصور کو پیش کرنے والوں کا ایک بنیادی تصور یہ ہے کہ فرد اور ریاست کا باہمی تعلق جو وہ ایک درخت اور پتوں کی مانند ہے کہ جس کے اندر تنا ہوتا ہے، پتے ہوتے ہیں، تنا قائم رہنا چاہیے، پتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور پتے جھڑ جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں، اور ریاست کے اندر جو ہے وہ فرد کی حیثیت پتوں کی مانند ہے جبکہ ریاست تنے کی مانند ہے۔ لہٰذا اگر تمام پتے جھاڑ بھی یعنی تمام افراد کو ختم بھی کر دیا جائے تو تنا قائم رہ سکتا ہے، تو تنے کو بچا لینا چاہیے۔ یہ وہ سوچ اور فکر ہے کہ جس کے اندر ریاست کو بذات خود مقصد قرار دے کر جو ہے وہ ملک کا نظم و نسق چلایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں وہ ریاستیں جو ریاست کو بذات خود مقصد قرار دیتی ہے وہ دراصل ایک مطلق العنان ریاست کا تصور، مطلق العنان حکومت کا تصور دیتی ہے، ایک ظالم اور جابر حکومتوں کا تصور دیتی ہے۔ جب اس کے مقابلے میں جو دوسرا تصور ہے وہ تصور فرد کو جو ہے وہ مقصد قرار دیتا ہے اور ریاست کو ذریعہ قرار دیتا ہے، یہ وہ ایک ایسا تصور ہے جو ہمیں ایک جمہوری فلاحی ریاستوں کے تصور کے ساتھ منسلک کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں پر اس تصور کی تحت وہاں پر ریاست جو ہے وہ اپنے تمام وسائل اور اپنی تمام سرگرمیاں جو ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم اس تصور کو ایک مثال سے سمجھنا چاہیں تو اس سوچ اور فکر کے جو تصورات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ایک کہا جاتا ہے کہ ریاست ایک جسم کی مانند ہے، افراد اس کے عضو ہیں، اور اگر جسم کی طاقت ہو تو اس کی طاقت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جسم کے تمام عضو طاقتور ہوں، کیونکہ اگر ایک عضو بھی بیمار ہو جائے تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ غرض ہے کہ جہاں پر ریاست کے اندر ہر فرد کی ترقی و خوشحالی جو ہے اس کا مرکز و محور بن جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے یہ وہ ریاستیں تھے جو پھر فلاحی ریاست کے تصور سے منسلک ہوتی ہیں، جمہوری سوچ و فکر افراد کی آزادی و خود مختاری کے تصور کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو المیہ ہے جس طرح ریاست کو بذات خود مقصد قرار دینے والے تصورات ایک انتہا پر چلے جاتے ہیں کہ وہ ریاست کا جو دائرہ کار ہے وہ انسانی سرگرمیوں کے تمام پہلوؤں پر محیط کر دیتے ہیں، اور پھر کوئی بھی عمل جو ہے وہ ریاست کے قانون کے دستر سے باہر نہیں رہتا، وہاں پر غلامی کا ایک بدترین تصور قائم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اس تصور کے مطابق کچھ نظریات اقسیم کے تصور پر چلے جاتے ہیں جو ریاست کو ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، بلکہ وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں جس کو ہم انارکسٹ اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا جو ہے وہ ریاست کو ختم کرنے کے کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس طرح وہ ایک ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پولیٹیکل سائنس کے تصورات کے بنیاد دیکھیں تو ایک ریاست کو طاقتور بناتا نظریہ ہے،
جو ریاست کو مقصد قرار دیتے ہیں، اور دوسرے تصور کے مطابق جو ہے وہ ریاست کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کا معنی و مفہوم قائم کرنا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہ اقسیم تصورات جو ہے وہ دونوں طرف سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر ان کے درمیان جو ایک بیلنس قائم کرنے کا جو سوچ اور فکر کے حامل مفکرین ہیں، انہوں نے افادیت کے تصور کا اختیار کیا، جس کے اندر بینتھم آ جاتا ہے، جے ایس مل آ جاتا ہے۔ بینتھم نے ایک تصور دیا کہ ریاست کو اپنے دائرے کا ان سرگرمیوں تک محدود رکھنا چاہیے جس سے لوگوں کے اندر پلیے کا کانسیپٹ دیا جا سکتا ہے، یا لوگوں کی پلیے میں اضافے کا ریاست جو ہے وہ سبب بنے۔ اسی طرح جو ریاست کے سرگرمیوں کے لیے لوگوں کے لیے تکلیف یا پین پیدا ہوتی ہے، ان سرگرمیوں کا اجتناب کیا جانا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ ہمیں جے ایس مل کے کانسیپٹ کے اندر آتا ہے کہ ریاست کو اپنی سرگرمیوں کا دائرہ کار جو ہے صرف ان پہلوؤں تک محیط رکھنا چاہیے جو ایکسٹرنل ایکسپیکٹ کا تصور رکھتی ہے، اور انٹرنل پہلو یعنی کہ جو لوگوں کے ذاتی معاملات ہیں اس کے اندر مداخلت کا تصور جو ہے قائم نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح دونوں جو تصورات ہیں ان کے درمیان ایک برج دینے کا تصور جو ہے وہ یوٹیلیٹیرین کانسیپٹ کراتا ہے۔ لیکن ان دونوں تصورات کی جس کی ہم نے مثال یوٹیلیٹیرین کانسیپٹ سے دیکھی ہے، عملی طور پر جو وہ ناقابل فہم اور ناقابل عمل ہے، کیونکہ پین اور پلیے کا ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو ریاست کے ہر قانون کے اوپر جو ہے اس کا ادراک نہیں ہوتا یا اس کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ریاست بہت سی ایسی سرگرمیاں کرتی ہے جو لوگوں کے پلیے میں تو اضافے بنتی ہے لیکن وہ ہر فرد کے لیے پلیے پیدا نہیں کرتی، اور ریاست کے اندر بہت سی ایسی سرگرمیاں جو لوگ ناپسندیدہ تصور کرتے ہیں لیکن ریاست کے اندر اس کا اطلاق ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ٹیکسیشن کا نظام ہے، اس طرح جو سزا اور جزا کا نظام ہے، قوانین اور ضابطے ہیں، اگر وہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ دیتے ہیں تو کوئی لوگوں کے لیے اس کے اوپر پابندی بھی عائد ہوتی ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر پین اور پلیے کا کوئی ایسا پیمانہ نہیں آج تک بنا سکتی کوئی ریاست کے جس کے اندر کہا جائے کہ یہ عمل جو ہے وہ لازمی طور پر ہر فرد کے لیے پلیے دے گا اور یہ عمل جو ہے وہ پین پیدا کرے گا۔ اس طرح وہ کیٹیگریز نہیں بنائی جا سکتی۔ پھر اسی طرح جو کہا جاتا ہے ایکسٹرنل اور انٹرنل معاملہ، تو انسانی زندگی کے اندر ایسی تقسیم بھی ممکن نہیں کہ کہا جا سکے کہ یہ صرف انٹرنل معاملات ہے یا یہ صرف ایکسٹرنل معاملات ہے، کیونکہ انسانوں کے جو باہمی تعلقات ہیں اس کا دائرہ کار اب اتنا وسعت اختیار کر چکا ہے کہ ہر سرگرمی جو ہے وہ اگر کوئی انٹرنل پہلو رکھتی ہے تو اس کا ایکسٹرنل ایسپیکٹ بھی پایا جاتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں یہ اگر ہم اس یوٹیلیٹیرین نظریے کو دیکھا جائے، چاہے وہ بینتھم کا جے ایس مل کا ہو، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک ممکن حالات و واقعات جو ہے وہ نظر نہیں آ سکتے، نہ قانون بنانے کے لحاظ سے نہ قانون نافذ کرنے کے لحاظ سے۔ اس طرح یوٹیلیٹیرین کا کانسیپٹ جو ہے وہ صرف سوچ اور فکر کے لحاظ سے، اس لحاظ سے پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کے لیے بڑا معنی اور مفہوم رکھتا ہے کہ اس نے ان ایکسٹریم رویوں کو جو ریاست کے دونوں تصورات میں پائے جاتے ہیں کہ ایک تصور ہے کہ ریاست کا دائرہ کار جو ہے وہ ہر سرگرمی تک محیط کر دینا چاہیے اور ریاست کو طاقتور بنا کر افراد کے جو ہے مفادات کے تحفظ کو جو ہے وہ بے معنی سمجھ لینا چاہیے، اور دوسرا تصور کہ ریاست کی تمام طاقت اور ماخذ جو ہے وہ لوگوں کے فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے استعمال ہونی چاہیے، حتیٰ کہ ریاست کو افراد کے حقوق کے لیے ختم بھی کر دینا چاہیے۔ تو یہ معنی مفہوم سے نکل کر ایک مسئلہ کے ایک بیلنس راستہ ہونا، یہی جدید ریاست کا تصور بھی پایا جاتا ہے فرد اور ریاست کے باہمی تعلق کے لحاظ سے، کہ ریاست جو ہے وہ ایک ناگزیر ادارہ ہے فرد کی ترقی و خوشحالی کے لیے، تاہم ہر ریاست جو ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے تحفظ کو یقینی بنانے کا آئینہ دانی ہوتی ہے۔ تو ریاست کو اپنے دائرہ کار کا جو تعین ہے وہ اس پہلو سے کرنا چاہیے کہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ لوگوں کی جو ترقی و خوشحالی کا جو تصور ہے اس پر منفی نتائج جو ہے وہ مرتب نہ کرے۔